بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یرتد منکم عن دینہ فیمت وہو کافر فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ واولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وانزل المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا سرکار فخر کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد رب ذوالجلال کا کرم ہے، فضل ہے، اس کی دی ہوئی توفیق سے الحمدللہ ہر اتوار بعد نماز ظہر درس قرآن کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عمل پر استقامت نصیب فرمائے، قرآن مجید کے نور سے ہم سب کے قلب کو منور فرمائے۔ سورۃ البقرہ دوسرا پارہ آیت نمبر 217 کا دوسرا جز، کیونکہ 217 آیت کا مبیش 6 لائنوں پر مشتمل ہے اور ان میں سے تقریباً آدھی آیت مبارکہ کی تفسیر آب احباب کے سامنے گزشتہ اتوار کو بیان ہوئی۔ اب اس کا دوسرا جز اسی آیت مبارکہ کا آیت نمبر 217 سورہ بقرہ دوسرا پارہ۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، جو پھر جائے تم میں سے اپنے دین سے، فیمت، پس وہ مرے، وہو کافر، اس حال میں کہ وہ کافر، فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، تو یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے اعمال دنیا و آخرت میں ضائع کر دیے گئے۔ واولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہی لوگ جہنمی ہیں، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ گزشتہ ذکر ہوا تھا کہ کفار تمہیں اسلام سے پھیرنے کی کوشش کریں گے، وہ چاہیں گے تم پھر جاؤ، حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، پوری کوشش کریں گے۔ فرمایا اگر تم پھر گئے اپنے دین سے، اب اس کی کیا سزائیں ہیں؟ تو اس آیت مبارکہ میں اس کے اس جز میں ان کی سزاؤں کو ذکر کیا گیا ہے کہ ان کی کیا کیا سزائیں ہیں۔ ارتداد، لوٹنا پھرنا، شریعت میں مسلمان ہونے کے بعد کفر کی طرف لوٹنا، اس کو مرتد کہا جاتا ہے اور اس کا حکم بہت سخت ہے۔ فرمایا عن دینہ، اپنے دین سے، کیونکہ دین تیسرا پارہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے سورہ آل عمران ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے یہاں صرف اسلام ہی ہے، اسلام ہی دین ہے۔ دوسرا پارہ سورہ بقرہ میں رب ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو دین اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، دین میں پورے داخل ہو جاؤ۔ تو دین تو رب تعالیٰ کے یہاں اسلام ہی ہے۔ تو فرمایا جو اپنے دین اسلام سے پھرا اور اس کو اس نے چھوڑا، کیونکہ کفر جو ہے وہ عارضی بیماری ہے، اور جتنے بھی ادیان ہیں دین اسلام کے علاوہ، مرنے کے ساتھ ہی وہ دین سارے ختم ہو جاتے ہیں، صرف دین اسلام ایسا دین ہے جو باقی رہتا ہے۔ باقی بندہ مرا فوراً ختم ہو، سارے دین بھی ختم، لیکن مسلمان کا دین مذہب باقی رہتا ہے کہ مسلمان مرتے وقت بھی مومن تھا، قبر میں بھی رب کے کرم و فضل سے جو ہے وہ مسلمان ہی ہے۔ یہی وہ واحد دین ہے جو دنیا میں بھی اس کے ساتھ تھا اور آخرت میں، قبر میں، حشر میں بھی اس کے ساتھ ہے۔ جیسے کہ قبر میں سوالات ہوں گے، من ربک کا، ما دینک کا۔ اب کافر سے جب یہ پوچھا جائے گا من ربک کا، وہ رب کو بھول جائے گا۔ جس دین پر زندگی اس نے ساری گزاری، ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، اس دین کو بھی بھول جائے گا، اس کے بعد کوئی جواب نہیں ہوگا۔
حالانکہ اس نے سارا وقت جس دین پر گزارا، جس مذہب باطل پر گزارا، کافر اس کو بھول جائے گا، لیکن مسلمان اس سوال کو سنتے ہی فوراً جواب دے گا، کیونکہ اس کا دین، اس کا مذہب اس طرح دنیا میں اس کے ساتھ جڑا ہوا تھا، قبر میں اسی کے ساتھ ہے۔ فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، جو شخص تم میں سے مرتد ہوا یعنی پھر گیا اپنے دین سے، فَيَمُتْ، پس وہ مرا، یعنی کفر ہی پر مرا، اسلام نہیں لایا، وَهُوَ کافر، اور وہ کافر ہے، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، تو ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، اور اعمال سے مراد ان کی نیکیاں ہیں۔ مسلمان تھا، نیکیاں کی تھی، کفر پر آیا یعنی مرتد ہوا، تو فرمایا مرتد ہونے کے ساتھ ہی اسلام کے زمانے کی جتنی نیکیاں تھی ساری ضائع کر دی گئی، سب ختم، لیکن گناہ ختم نہ ہوئے، گناہ تو باقی رہیں گے، گناہ ختم نہیں ہوں گے۔ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، دنیا میں بھی تباہ و بربادی ہے، آخرت میں بھی تباہ و بربادی ہے۔ دنیا یعنی موت سے پہلے بھی اس کے لیے تباہی ہے کہ اس کا نکاح تھا وہ ٹوٹ گیا، وہ پرانے نکاح میں باقی نہیں۔ اسی طریقے سے اگر اس کے قریبی وارث کو مرتے ہیں تو اس شخص کے لیے جو مرتد ہوا میراث کا حصہ نہیں۔ دیگر افراد جو مدد کرتے ہیں ایک دوسرے کی، اس شخص کی کوئی مدد بھی نہیں کر سکتا کیونکہ مرتد ہے، سخت حکم ہے، اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ یہ مری جائے۔ تو فرمایا دنیا اس کی اس طرح تباہ ہوئی، تو فرمایا آخرت بھی اس کی تباہ ہے کہ قبر میں بھی عذاب ہی عذاب ہے، حشر میں بھی عذاب ہی عذاب ہے، اور عالم برزخ دیگر سارے معاملات سارے کے سارے عذاب سے بھرے ہوئے ہیں۔ تو دنیا بھی اس کی گئی، آخرت بھی اس کی گئی، ہر حال میں تباہ ہے، یہاں تک کہ قبر میں بھی اس کے اعمال جو اس نے حالت اسلام میں کیے تھے بعد میں مرتد ہوا، تو مرتد ہونے کی وجہ سے حالت اسلام کے سارے گناہ ضائع ہوئے، قبر میں بھی اس کے کام نہیں۔ اسی طریقے جو نہ ایسے شخص کی نماز جنازہ ہے، مرتد شخص کی نہ نماز جنازہ ہے، نہ اسے مسلمانوں کے قبرستان میں سپرد کیا جا سکتا ہے، اتنا سخت حکم ہے۔ فرمایا کہ معمولی بات نہیں مرتد ہونا، جتنا سخت اس کے اوپر حکم لگا دیا گیا کہ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اسی حال میں مرا ہے، کفر ہی پر مرا ہے۔ تو فرمایا وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی وہ لوگ ہیں جہنمی، آگ والے ہیں، کہ ہمیشہ ان کو آگ میں رہنا ہے، جیسے دوسرے کفار ہیں وہ بھی آگ میں ہیں۔ فرمایا مرتد کا حکم دوسرے کفار سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ یہ تو پہلے مسلمان تھا، بعد میں کفر پر آیا، اس لیے اس کا حکم بہت زیادہ سخت ہے۔ اور مرتد بادشاہ کو یہ حکم ہے، بادشاہ اسلام، کہ مرتد کو قتل کر دے، کیونکہ یہ فسادی ہے، دین میں فساد پھیلانے والا ہے۔ اور اگر مرتدہ ہے، عورت ہے، مرتدہ عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ بادشاہ اسلام اسے قید کرے، یہ اس کا حکم ہے۔ اب اس کے لیے دو صورتیں بنی مرتد کے لیے، یا وہ اسلام لائے یا پھر قتل کے لیے تیار ہو جائے، تیسری کوئی صورت ہے ہی نہیں اس کے پاس۔ اس لیے فرمایا وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ لوگ پکے جہنمی ہیں۔ یہاں تک کہ اگر اس نے حالت اسلام میں حج ادا کیا ہے اور بعد میں وہ علیاذ باللہ مرتد ہوا، تو مرتد ہونے کے ساتھ ہی وہ جو کیا ہوا حج بھی ضائع ہو گیا۔ اگر اب وہ اسلام لاتا ہے تو پہلے سے حج بھی ادا کرنا ہوگا جو اس پر حج فرض تھا، یعنی اس قدر عبادت اس کی ضائع ہے، اس قدر۔ ہم فیہا خالدون، پھر وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اب اگر بات یہ آئے ذہن میں لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں، تو جب دین میں جبر نہیں تو مرتد کو قتل، مرتدہ کو جو ہے وہ قید کیوں کیا جا رہا ہے، جبکہ دین میں تو کوئی جبر نہیں۔ اس بارے میں یاد رکھنا، دین اسلام کو قبول کرنا یا نہ کرنا اس پر کوئی جبر نہیں، اس پر مجبور نہیں کیا جائے گا کہ قبول کر ہی کر دین اسلام کو، لیکن جو شخص مسلمان ہو گیا اب اسے اسی اسلام پر ہی رہنا ہے،
اگر اب وہ اسلام چھوڑتا ہے تو اب اسے جو ہے اس کے ساتھ سختیاں ہی سختیاں ہیں، کیونکہ مرتد ہے ہی وہ جو پہلے مسلمان تھا بعد میں کفر کی طرف چلا گیا والعیاذ باللہ، اسی کے لیے سخت حکم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو مسلمان نہیں ہے ابتدا ہی سے کافر ہے تو اس کو قتل کیا جائے گا، ایسا نہیں، کیونکہ یہ مرتد کا حکم بیان کیا جا رہا ہے، دین میں کوئی جبر نہیں، بالکل حق ہے کہ لیکن اس کے لیے ہے جو پہلے سے ہی کافر تھا، اب اس کو مجبوراً اسلام میں داخل نہیں کروایا جائے گا، تبلیغ کی جائے گی، وعظ و نصیحت کی جائے گی، اچھی اچھی باتیں بتائی جائے گی، دین اسلام کی جو اچھی اچھی باتیں ہیں، جس نے اسلام لانے کے جو فوائد ہیں، رب کی رضا جس سے نصیب ہوتی ہے وہ چیزیں بتائی جائے گی، جبر نہیں کیا جائے گا۔ لیکن جو مسلمان تھا اب وہ کافر ہوا، کفر کے بعد کیونکہ مسلمان تھا اب وہ کافر ہوا ہے، اب اس پہ سختی ہے، مسلمان تھا اسلام کی چھوڑا تو چھوڑنے پر سختی ہو رہی ہے، زبردستی قبول کروانے پر سختی نہیں ہو رہی ہے، یہ قبول کرنا ہی ہے۔ تو جس نے یہ بات سمجھی گویا اس شخص نے اس مسئلے کو ہی غلط سمجھا۔ اب اگر یوں دیکھا جائے کہ مرتد کا حکم جس طرح ہماری شریعت میں ہے اس طرح سابقہ شریعت میں بھی تھا، دین مسوی میں دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کیا حکم تھا، اس میں باتخاذکم العجل، موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے بنی اسرائیل جو مومن تھے انہوں نے بعد میں بچھڑے کی عبادت شروع کر دی، بچھڑے کو پوجا، باتخاذکم العجل۔ میرے رب نے کیا فرمایا، فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم، کہ تم اپنی توبہ رب کی بارگاہ میں پیش کرو اور تم اپنے آپ کو قتل کرو، فاقتلوا انفسکم۔ یہ تو سابقہ شریعت میں بھی تھا، کیونکہ تم نے کیوں ایسا کام کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والے ہو کر، موسیٰ علیہ السلام سے پیار کرنے والے ہو کر، مومن ہو کر تم نے بعد میں بچھڑے کو ہی معبود بنا لیا، بچھڑے کی عبادت شروع کر دی، فرمایا فاقتلوا انفسکم، اب اسے قتل کرو۔ تو جو حکم سابقہ شریعت میں موجود تھا اور قرآن مجید میں وہ واضح ہوا اور اس میں نسخ بھی نہیں، اس میں تردید بھی نہیں، بعینی وہ حکم ایسے ہی بیان ہوا، تو وہ شریعت محمدیہ پر بھی واجب العمل ہے کہ وہ اس پر عمل کرے، تو اس امت پر بھی اس پر عمل کرنا واجب ہوگا۔ ہر وہ حکم جو سابقہ شریعت میں تھا قرآن مجید بعین ویسے ہی بیان ہوا اور اس پہ نص بھی وارد نہ ہوئی، اس پہ تردید بھی نہ ہوئی، اب وہ بیان وہ حکم ایسے ہی کتاب اللہ میں موجود ہے تو اس پر عمل کرنا بھی واجب ہے، جیسے کہ زبور شریف میں ہے کتبنا ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص۔ اب یہ قصاص کے جو احکام ہیں وہ زبور شریف میں بھی ہے، بعین ہی قرآن مجید نے ویسے ہی اس احکام کو نقل فرمایا، بعین ہی۔ اب جیسے احکام نقل فرمایا تو اس میں قرآن مجید میں جب وہ احکام نقل ہوئے تو اس صورت میں اس میں تردید بھی نہ ہوئی، اس میں نص بھی وارد نہ ہوئی، تو لہٰذا اس امت پر بھی ان احکام پر عمل کرنا واجب ہو گیا کیونکہ وہ کتاب اللہ میں ہے۔ تو اسی طریقے سے مرتد کا حکم ہوا کہ مرتد کے احکام جو ہے سابقہ شریعت میں جو تھے بعین ہی اسی شریعت میں بھی اس احکام کو باقی رکھا گیا، تو لہٰذا اب واجب العمل ہوا۔ تو فرمایا مرتد ایسا بد نصیب شخص ہے کہ جو دین اسلام پر تھا پھر اس نے اسلام کو چھوڑا، فرمایا اسی حالت پر رہا تو ایسا شخص واجب القتل ہے، بادشاہ اسلام کا کام ہے ایسے شخص کو قتل کرے یا پھر وہ اسلام لے آئے۔ اگر ایسا نہ کیا، اسلام نہ لایا، تو فرمایا حابطت اعمالہم، ان کے اعمال سارے ضائع ہیں، بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ تو ساتھ اولئک اصحاب النار، دنیا کتنے ٹائم کی ہے، کتنا وقت زندگی میں رہے گا، کتنا وقت گزارے گا، مرنا تو ہے، فرمایا جب مرے گا تو دنیا میں بھی اس کے اعمال سارے ضائع ہے، آخرت میں بھی تباہ و بربادی ہے، اور یہاں تک اولئک اصحاب النار فرمایا یہی جہنمی ہے، ہم فیہا خالدون، ساتھ اس کی بد نصیبی یہ ہے کہ اس جہنم میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے، الامان والحفیظ، اور دین اسلام سے صحیح طریقے سے ہمیں جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طریقے سے میرے رب نے حکم فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ،
ہمیں بعین ہی اسی طریقے سے ہمیں داخلہ نصیب فرمائے اور قرآن مجید کے نور سے ہم سب کے قلب کو منور فرمائے۔ جو بیان ہوا، درس قرآن ہوا، مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، غلطی کو طے کمی معاف فرمائے، جن احباب نے شرکت کی مناسب کی حاضری قبول فرمائے۔ وما علینا